رات عشاء کے بعد کافی ضروری باتیں ہوئی تھیں، کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں مختصر سے وقت میں عرض کرتے ہیں۔ رات ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ عشرہ محرم میں جو بدعات اور شرکیات روافض کی طرف سے ہوتی ہے، ماتم، تعزیہ داری، ذوالجناح کا جلوس، اس سے تبرک، یہ سب خلاف سنت ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اور یہ سب کچھ در حقیقت دین کو بدلنے کی، دین کو بد نام کرنے کی سازش اور کوشش ہے۔ اس پر تفصیلی بات ہو چکی۔ روافض کا ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ ان اہل سنت کو اصحاب رسول سے، آل رسول سے نعوذ باللہ کوئی محبت نہیں ہے، اور بالخصوص انہیں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی غم نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا بہت عام ہے، بلکہ اس حد تک ہے کہ شاید محبان اہل بیت صرف شیعہ ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم صرف اہل تشیع کو ہے، بلکہ بعض نادان سنی جاہل بے علم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت تو شیعوں کو ہے، شہادت حسین کا غم تو صرف شیعوں کو ہے، اہل سنت کو تو ہے نہیں، اور بالخصوص اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کو تو کہتے ہیں بالکل ہی نہیں۔ جبکہ حقیقت اتنی ہے کہ سب سے بڑھ کر بدعات اور خرافات سے بچے ہوئے پہلے نمبر پر اہل الحدیث ہیں، اس کے بعد کسی حد تک دیوبندی حضرات ہیں۔ جب ہم لوگ بدعات سے بچے ہوئے ہیں، جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بدعات کا ارتکاب نہیں کرتے، تو اور کون ہے جس کی محبت کے نام پر ہم بدعات کا ارتکاب کریں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ انتہائی مظلومانہ تھی، شاید وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی زیادہ مظلومانہ ہو۔ 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ رہا، 40 دن تک، اور آخر کار بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔ کیا اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی حضرات جن پر یہ الزام ہے کہ انہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم نہیں، بوجہ اس کے کہ یہ ماتم نہیں کرتے، زنجیر زنی نہیں کرتے، تو کیا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اہل سنت نے اس طرح کا کوئی کام کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حالت نماز میں مسجد نبوی ان کو شہید کیا گیا۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں یہ ماتم کی مجلسیں منعقد ہوئیں، نوحہ خوانی کی مجلسیں منعقد ہوئیں، عزت داری کی مجلسیں منعقد ہوئیں، ان کی تعزیے نکالے گئے، ان کو متبرک سمجھا گیا؟ نہیں، اللہ حاضر کیا سے یا ہمیں اپنے کسی بھی بزرگ رسول اللہ سے لے کر آج تک کسی بھی بزرگ ولی کی
شہادت یا موت کے غم میں کوئی اس قسم کی حرکت کی ہے؟ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ یہ بدعت ہے، اظہار غم کا طریقہ نہیں ہے، جیسا قرات ہم نے بیان کی۔ تو اسی طرح حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جس طرح عثمان کی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہے، اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کی شہادت کا غم ہے، اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم۔ جس طرح ان کی شہادت پر یہ بدعات نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، اسی طرح ان کی شہادت پر بھی یہ بدعات اور خرافات نہیں ہے۔ اتنی سی بات۔ الزام تو تب لگتا جب میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اسی طرح منایا جاتا جس طرح روافض حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں، اور پھر ہم اہل سنت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم نہ مناتے تو اعتراض تھا نا۔ زیادہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ یہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، خود ساختہ طریقہ ہے۔ پھر ایک افسوسناک بات، میں اپنے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں جو ان کے فتنے کا شکار ہے، ان کو ان روافض کی یہ اظہار غم نظر آتا ہے جو اگرچہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے، بلکہ رسول اللہ کے فرامین کے منافی، دین کو بگاڑنا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ وہ اسے غم حسین کہتے ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے تم ان کو محبت آل رسول کا سرٹیفکیٹ دیتے ہو، محبان آل رسول کا سرٹیفکیٹ دیتے ہو، ان کی شرکیات کفریات وہ نظر نہیں آتی، صحابہ پر تان تشنیع تبرہ نظر نہیں آتا تم لوگوں کو، اس قرآن کے بارے میں کہ یہ ان صحابہ نے اسے رد و بدل کر دیا، 10 پارے اس میں سے نکال دیے، یہ نظر نہیں آتا۔ دیگر جو ان کی عقیدے کی خرافات ہیں کہ وہ علی حسن حسین رضی اللہ عنہ کو الوہی صفات کا حامل سمجھتے ہیں، رب بنا دیتے ہیں، اللہ کا شریک کار سمجھتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے ائمہ کو معصومین سمجھ کے ولایت اور امامت کو نبوت سے اعلیٰ درجہ دیتے ہیں اور اپنے ائمہ کو نبیوں کے برابر مقام دیتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا۔ یہ شرکیات، یہ کفریات، تمہیں صرف ان کا یہ اظہار غم آتے جو خلاف شریعت ہے، جو خلاف سنت ہے، محض کسی ایک عمل سے یہ بھی دیکھے بغیر یہ غلط ہے یا درست ہے، آپ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ محبان ہیں، اہل بیت ہیں۔ سچی محبت وہ ہے جو شریعت کے تابع، وہ محبت جو شریعت کے تابع نہیں ہے وہ محبت نہیں ہے، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ پھر یہ کیسی محبت ہے کہ آل رسول سے تو محبت ہے، علی حسن حسین فاطمہ سے، لیکن رسول کے صحابہ سے محبت نہیں ہے بلکہ ان کو گالیاں۔ یہ کیسی محبت ہے آل رسول سے کہ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی، ان کے مشیر رہے، ان کے بیعت یافتہ رہے، ان سے محبت نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے آل رسول سے؟ جن میں آپس میں رشتہ داریاں تھیں، جن میں آپس میں محبت تھا، جن میں آپس میں پیار تھا، جن میں آپس میں احترام تھا، تو آل رسول جن کا احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جن کے بیعت یافتہ ہیں، یہ روافض ان کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بڑے محبان رسول ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، یہ گویا کل کی بات کا تتمہ تھا۔ ایک اور بات دوسرے نقطے کے طور پر، اگرچہ رات اس پر بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، وہ روافض
کی جو سب سے بڑی برائی اور خامی ہے وہ اصحاب رسول پہ تبرہ ہے، طعن و تشنیع ہے۔ یہ انتہائی کفر کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی عظمت، شان، مقام قرآن و سنت سے منصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انصار و مہاجرین کہہ کے سرٹیفکیٹ دیا، دین کی خاطر ہجرت کرنے والے اور دین کی نصرت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان کرنے والوں سے اللہ راضی۔ اہل بدر کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر میں شریک صحابہ کو محبت سے دیکھا اور فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی۔ یہ صحابہ دین اسلام کا ہراول دستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے آپ کی نبوت کے مشن میں ساتھ دیا، پھر آپ کے بعد آپ کے دین کی تبلیغ کی اور دین کا دفاع کیا اور آدھی دنیا تک دین کو پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنتی کہا، اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، یہ ان اصحاب کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ آپ صرف ان کی اظہار محبت رسول کا خود ساختہ طریقہ دیکھتے ہیں جو دین کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اصحاب رسول پر ان کا یہ طعن تبرہ نہیں دیکھتے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل سنت کی عظیم اور قدیم کتاب عقیدہ طحاویہ جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کی شرح پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی شرح کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ 7ویں سال میں اور دوسرا 8ویں سال میں، آخری 2 سالوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل سنت کا صحابہ کے بارے میں اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ، ذرا سنیں۔ نحب اصحاب رسول اللہ ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں اور اصحاب رسول میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے، بھلے ابو بکر ہی کیوں نہ ہو، بھلے عمر عثمان ہی کیوں نہ ہو، صرف وہ بات کہتے ہیں جو ان کے متعلق ثابت۔ نہ ہم بغض رکھتے ہیں روافض کی طرح اور نہ ہی ہم حد سے بڑی ہوئی محبت کرتے ہیں روافض کی طرح جس طرح آل رسول سے کرتے ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ نمبر 3، اور ہم صحابہ میں سے کسی سے بھی اعلان برات نہیں کرتے، تبرہ نہیں کرتے، ان کا بغض نہیں رکھتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ نمبر 4، ہم بغض رکھتے ہیں ہر اس شخص سے جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ہم بغض رکھتے ہیں ہر اس شخص سے جو ان صحابہ کا شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ان کے عیب جوئی اور تانزنی کرتا ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ بِاللَّهِ خَيْرٍ، اور ہم تو ان کا ذکر خیر سے کرتے ہیں، اگرچہ بشری تقاضوں سے بعض سے کوتاہیاں ہوئیں، بعض سے سستیاں ہوئیں، لیکن ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ حبہم ایمان، حبہم دین و ایمان، ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و عصیان، ان سے بغض کفر ہے، ان سے بغض نافرمانی ہے، ان سے بغض نفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر فرمایا حب الانصار ایمان و بغض الانصار نفاق، انصار صحابہ سے محبت یہ ایمان ہے اور انصار صحابہ سے بغض یہ نفاق۔ یہ بات رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہی۔ آپ نے فرمایا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، تجھ سے محبت ایمان ہے اور تجھ سے بغض نفاق ہے۔
تو محبت صحابہ، محبت آل بیت دونوں ایمان. محبت صحابہ کے بغیر محبت آل رسول کسی کام کی نہیں، کیونکہ ان کی صحابہ کی محبت بھی ایمان تھی. اور محبت آل رسول کے بغیر محبت صحابہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ محبت آل رسول بھی ایمان، جیسا کہ ہم نے رات ذکر کیا. اہل سنت پر ایک یہ الزام ہے، یہ آل رسول سے محبت نہیں کرتے. کس نے کہہ دیا؟ یہ نعوذ باللہ ان سے بغض رکھتے ہیں. کس نے کہا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہاں، اتنی سی بات ہے کہ صحابہ کا نام لے کر تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی دو وجوہ. ایک تو یہ کہ عمومی جب ذکر ہوتا ہے تو صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں آل رسول بھی آگے. علی بھی صحابہ تھے، حسن بھی صحابی تھے، حسین بھی صحابی تھے، فاطمہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ. جب صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو آل رسول اور غیر آل رسول سارے صحابہ اس میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسی طرح ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو رسول پر ایمان لائے ان کی یہ صفات. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا، سابقین اولین مہاجرین و انصار. صحابہ کا نام لیا تو مہاجرین و انصار. اب ان مہاجرین میں کون ہے؟ عام قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں اور رسول اللہ کا خاندان بھی ہے. اب الگ سے اللہ نے فرق تو نہیں کیا نا، اس میں سب آگے. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ اصل میں جب صحابہ کی عظمت کی بات آتی ہے، عظمت صحابہ، فضیلت صحابہ، شان صحابہ، وہ اصل میں بنیاداً روافض کے رد کے لیے ہوتی ہے، شیعوں کے اہل تشیع کے رد کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. تو اس لیے ان کے جواب میں بار بار صحابہ کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. آل رسول سے تو وہ بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو برحق کے محبت وہاں ذکر آتا ہے تو جو محبت میں غلو ہوتا ہے، محبت میں جو غلو ہوتا ہے، حد سے بڑھا دینا، جس پر ہم الگ سے ایک بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں، تو اس پر رد ہوتا ہے کہ محبت آل رسول برحق کے، مگر جو تم غلو کرتے ہو، جیسے علی رضی اللہ عنہ حسن حسین کے بارے میں ان کو حد سے بڑھا دے، تو صرف یہ رد ہم روافض میں نہیں کرتے. الحمدللہ ہم تو یہ رد اپنے سنیوں پر بھی کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ بنا دیتے ہیں، جو اولیاء کرام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے انہیں الوہی صفات دے دیتے ہیں، اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. یہ رد تو ہم ان پر ہی کرتے ہیں. محبت رسول بھی برحق ہے، محبت اولیاء کرام بھی برحق ہے، لیکن جو اس میں غلو کرتے ہیں ان پہ رد کرتے ہیں. تو صحابہ کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے. کوئی روافض کا رد ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کو کافر، فاسق، فاجر ثابت کرتے ہیں، تو ہم قرآن و حدیث سے ان کی عدالت ثابت کرتے ہیں، دین کی خدمت ثابت کرتے ہیں، ایمان ثابت کرتے ہیں، تقوی ثابت کرتے ہیں. اس بات کا پروپیگنڈا بناتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو آل رسول سے محبت نہیں. یاد رکھو اس بات کو، آل رسول کا تو دوہرا مقام ہے. ایک وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، ایک وہ صحابہ ہیں. علی، حسن، حسین، فاطمہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ بھی ہیں، تو صحابہ والی ساری فضیلتیں ان کو حاصل ہو گئی، ساری عظمتیں ان کو حاصل ہو گئی. اور پھر یہ آل رسول بھی ہیں، اور آل رسول کی الگ سے فضیلت. انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آل رسول، اے رسول کی بیوی اور رسول کا گھرانہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری پر گامزن کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ نے ان کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا تھا، شاید میں نے رات بھی بیان کیا تھا خطبہ غدیر خم میں، فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک فرمایا کتاب اللہ فیہ النور والہدی، جس میں نور اور ہدایت ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو تھام لینا، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور دوسری فرمایا وَإِتْرَتِي، اپنا گھرانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اطرتی، میں تمہیں اپنے گھرانے کے بارے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا.
ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اگر میں اس حسن سلوک کو بیان کرنے لگوں، یہ ایک الگ عظیم داستان ہے، شاید میں کسی دن اس پر تفصیل سے بات کروں، الگ سے عظیم داستان اس بات کہ کس طرح انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ عزت اور احترام کیا، رشتہ داریاں قائم کی۔ تو ان کے ساتھ تو دوہرا تعلق ہے۔ آپ بھی کبھی بھی اپنے دل میں کسی بھی بات کی بنیاد پر آل رسول کا ذرا سا بھی بغض، نفرت یا کینہ نہ رکھیں، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں بغض اور نفرت کفر ہے، اس طرح آل رسول کے بارے میں بغض اور نفرت کفر ہے۔ حتیٰ کہ وہ آل رسول جو صحابہ ہیں، علی، حسن، حسین، فاطمہ، وہ تو وہ، ہم تو ان کے نیچے ائمہ اہل بیت، جن کو یہ روافض اپنے 12 امام کہتے ہیں۔ 12 اماموں تک، 12ویں امام کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن 12 اماموں تک سب کو امام دین سمجھتے ہیں، امام شریعت سمجھتے ہیں، احترام کرتے ہیں جس طرح اپنے اماموں کا کرتے ہیں، بزرگوں کا کرتے ہیں، لیکن ان کو امام ہم عام دین کے پیشوا کے طور پر سمجھتے ہیں، بشر سمجھتے ہیں ان کو، ان پر وحی نہیں اترتی تھی۔ ہاں البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ روافض نے ان پر دین گھڑ کے رکھ دیے۔ جو کچھ روافض دین بیان کرتے ہیں وہ ان ائمہ میں نہیں کہا، ان ظالموں نے ان کی طرف جھوٹی نسبتیں کر دی اور جھوٹ گھڑ کے رکھ دیا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ رسول اللہ کا دین جو قرآن حدیث کی صورت میں ہے، ائمہ جو خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دین یا عقیدہ یا نظریہ طریقہ اس کے بالکل برخلاف ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تفریق ان ظالموں نے کی۔ ہم تو ان ائمہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی امام جعفر صادق، امام کاظم، امام فلاں، کسی کے متعلق آپ نے کوئی یعنی تان کی، تشنیع کی، بےہودگی کی بات نہیں سنی ہو، تو یہ الزام غلط ہے۔ پروپیگنڈے میں نہ آئیے، بہکاوے میں نہ آئیے، سازشوں میں نہ آئیے۔ عام پبلک لیکن وہ یہی سمجھتی ہے ان روافظ کو پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ شاید محبت تو صرف آل رسول کو، شیعوں کو ہے، اہل بیت کو محبت نہیں، سنیوں کو محبت نہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ رات بھی بیان ہوگی، کل ظہر میں بھی بیان ہوگا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔